پورے لون میں شور ہنگامہ اور ایک طوفان بدتمیزی سا برپا تھا۔ لون کے درمیان نیٹ لگا کر بیڈمنٹن کھیلا جا رہا تھا۔ ایک جانب ملک کامران سراج کا 21 سالہ لاڈلا پوتا ملک تابش سراج تھا، جبکہ نیٹ کے دوسری جانب مومنہ اور سارہ تھی، جو اب تک بڑی مہارت سے تابش کا مقابلہ کر رہی تھی۔ حاضرین میں سلمیٰ بیگم، صدیقہ بیگم، شازیہ بیگم، سیام اور عرفہ تھے۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 18 سالہ سارہ اور 12 سالہ مومی بھی تو ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے قہقہے پورے لون میں گونج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم انتہائی محبت سے اپنی اکلوتی لخت جگر مومنہ کو مہارت سے کھیلتے دیکھ رہی تھی، جیسے یہ گیم تابش نے ہی بڑی محنت سے سکھائی تھی۔ یہ کچھ ہی دیر میں مومی اور سارہ کی خوشی سے دمکتی آواز پورے لون میں گونجی، کیونکہ تابش ہار چکا تھا۔ تاشو آپ ہار گئے، مومی مسکراتی اس کے قریب آئی جو زمین پر پڑا نروٹھے پن سے مومنہ چراتی سارہ اور مومنہ کو گھور رہا تھا۔ مومنہ نے سلجھو انداز میں اپنا مومی ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جو وہ تھام کر اٹھ بیٹھا۔ مونا، دیٹس ناٹ فیئر۔ اپنے ہی گروہ کو ہراؤ گی تم، دشمنوں کے ساتھ مل کر، اس کا افسوس اب تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مومی کو گھورتے کہا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ یہ تو ٹیلنٹ کی بات ہے، اب شاگرد میں گروہ سے زیادہ گٹس ہوں تو کیا کیا جائے۔ سارہ ابھی تک اسے چڑھا رہی تھی، وہ غصے میں اٹھ کر واک آؤٹ کر گیا تو سارہ سب کے ساتھ ہائی فائی کر کے قہقہہ لگا کر ہنستی رہی۔ یہ طویل و عریض رقبے پر بنا سراج مینشن تھا، جس کے آگے پیچھے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، جسے ایک چھوٹی سی دیوار الگ کرتی تھی، مگر دونوں گھر الگ ہوتے ہوئے بھی یوں لگتا تھا جیسے پورا سراج مینشن ایک ہی دھاگے میں پرویا ہوا ہے، جہاں ملک کامران سراج کی 3 اولادیں بستی تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ملک عمران سراج اور ان کی بیوی صدیقہ بیگم، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا اور پورے سراج مینشن کا لاڈلا 21 سالہ ملک تابش سراج اور ان کی 14 سالہ بیٹی عرفہ تھی۔ دوسرے پورشن میں ملک فیضان سراج اور ان کی بیگم شازیہ، جن کے ہاں بھی 2 اولادیں 18 سالہ سارہ اور 16 سالہ بیٹا سیام تھی۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی سلمیٰ تھی، جن کے جینے کی وجہ ان کی 12 سالہ بیٹی مومنہ سراج ہے، جنہوں نے اپنے والد ملک کامران سراج کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پسند سے غیر برادری میں شادی کی تھی۔ داجی نے سلمیٰ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا، مگر جب سلمیٰ نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے کورٹ میرج کر لی تو ملک کامران سراج کو بے تحاشا سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور تبھی ان کے کندھے شرمندگی سے جھک گئے۔ یہ سلمیٰ بیگم کی بدقسمتی کہ بہت جلد شوہر نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ نوید احسن ایک انتہائی لالچی، خود پرست اور رنگین مزاج آدمی ثابت ہوا۔ اول تو وہ حسن پرست آدمی کوئی اولاد چاہتا ہی نہیں تھا، اسی لیے ہی 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ امید سے ہوئی اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ نوید نے انہیں کچھ غلط میڈیسنز دے دیں اور وہ بری طرح بیمار ہوئیں اور اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی اپنی اولاد کو کھو بیٹھیں۔ مگر جیسے اللہ رکھے اور کچھ سلمیٰ بیگم شوہر کی کرتوت معلوم ہو جانے پر محتاط ہو گئی۔ پھر جب مومنہ پیدا ہونے والی تھی تو وہ گھٹیا بے حس شخص انہیں ہسپتال میں تڑپتا چھوڑ کر بیرونی ملک فرار ہو گیا۔ تب سلمیٰ کے دونوں بھائی ہی تھے، جو داجی کی ناراضگی کے باوجود بہن کو سہارا دینے کو آگے بڑھے۔ نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ سراج مینشن واپس لے آئے، ان کا بے تحاشا خیال رکھا۔ بھابیاں بھی بے حد سلجھی ہوئی تھیں، جنہوں نے سلمیٰ بیگم کو کوئی طعنہ تشنا دینے کی بجائے ہر ممکن ان کا خیال رکھا تھا۔ ان کی گود میں موجود وہ گھنگھرالے بالوں اور براؤن آنکھوں والی ننھی سی گڑیا گھر بھر کی جان تھی، جو اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے لاکھ کوشش کی مگر اب تک داجی انہیں معاف نہیں کر پائے تھے، تبھی ان سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مومی میں داجی کی جان ضرور اٹکی ہوئی تھی،
دونوں پورشن الگ تھے مگر وہ سب ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ سلمیٰ اور مومنہ عمران سراج والے پورشن میں ہی رہتی تھی۔ فیضان نے لاکھ چاہا کہ سلمیٰ ان کے پاس رہے مگر عمران سراج مان کر نہیں دیے۔ دونوں بھائیوں کا سامان کی لوڈنگ کا کاروبار تھا۔ ان کے اپنے ٹرالر اور کرینز تھے جن سے بھاری مشینری ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی۔ گھر میں بے حد خوشحالی تھی مگر اپنی کار صرف 2 ہی تھی جو ابھی عمران اور فیضان کے زیر استعمال تھی۔ سب بچے ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ تابش سراج کی اپنی کزن سارہ میں دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی جو کہ تقریباً سب ہی نوٹ کر چکے تھے۔ تبھی داجی نے سارہ اور تابش کا تب نکاح کر دیا جب سارہ میٹرک میں تھی۔ اسے آگے پڑھنے کی اجازت ہی اسی نکاح کی شرط پر دی گئی تھی۔ اور اب سارہ گرلز کالج میں FSC میں اپنے کالج میں ٹاپ کر چکی تھی۔ تابش بے تحاشا خوش تھا کہ من چاہے جیون ساتھی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ سارہ کے کافی لاڈ اٹھاتا تھا۔ اس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی اور اکثر ان ڈیمانڈز میں وہ باتیں بھی شامل ہوتی جو داجی کے اصولوں کے خلاف ہوتی تھی۔ مگر یہ ملک تابش سراج تھا ان کا لاڈلا پوتا جو ان سے ہر بات منوانا جانتا تھا۔ زندگی اپنے ڈگر پر یوں ہی رواں دواں تھی۔ کون جانتا تھا اس پرسکون زندگی کے موسم میں کون کون سے طوفان اٹھانا باقی تھے۔ سارہ اپنے گرلز کالج سے نکل کر اب اپنے روڈ کی جانب مڑی تھی جب ایک گاڑی کے پہیے اس کے بے حد قریب چڑچڑائے تو وہ بے تحاشا چونکی مگر کار میں موجود اس شخص کو دیکھ کر اس کے لبوں کو ہلکی سی شرمیلی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ مسکراتے اس کے اشارہ کرنے پر آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو کتنی مرتبہ کہا میں ایسے نہیں مل سکتی آپ سے، سارہ نے پہلو بدل کر فرحاد کاظمی سے کہا جو ہونٹوں پر گہری مسکان سجائے اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ میں یہی تو کہنے آیا ہوں کہ رزلٹس کے بعد اس گرل کالج سے تو جان چھوٹ ہی گئی ہے۔ اب 3rd ایئر میں یونی میں آؤ یار، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہو، معمولی بات تو نہیں۔ مجھے بھی ایسے روز روز سڑکوں پر ملنا اچھا نہیں لگتا۔ اور اگر تم نے اپنا ڈاکٹر بننے کا ڈریم پورا کرنا ہی ہے تو اپنے خاندان کے تمام دقیانوسی تصورات کو پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تمہیں یونی آنا ہوگا، نہیں تو دوسرا آپشن تو ہمیشہ موجود ہی ہے ہمارے پاس، فرحاد کاظمی نے ضدی لہجے میں کہا۔ سارہ نے بری طرح اپنی انگلیاں چٹائیں۔ داجی کبھی بھی نہیں مانیں گے، سارہ نے بے چینی سے کہا۔ تو وہ ملک تابش سراج کس مرض کی دوا ہے؟ اسے کہو داجی کو منائے گا جس سے نکاح تم نے صرف اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا ہے۔ اور مت بھولو سارہ، میں نے اپنے دل پر جتنا پہاڑ رکھ کر تمہیں اس فضول بیک ورڈ آدمی سے نکاح کی اجازت دی تھی تاکہ ہم بآسانی اپنا ہر مقصد پورا کر سکیں۔ تمہیں اس سراج مینشن سے بے دھڑک باہر نکلنے کی اجازت ہو ٹریس پر اسی وجہ سے میرے ساتھ جا پائی تم، اور خاص کر اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تمہارا اس تابش کے ذریعے۔ اب بھی اسے ہی بولو کہ تمہیں اجازت لے کر دے تاکہ ہم دونوں اکٹھے ایک ساتھ آگے اپنے منزل کی جانب بڑھیں۔ فرحاد کے لہجے میں اندیکھی آنچ اور حقارت سی تھی ملک تابش سراج کے ذکر پر۔ اوکے، میں جلد ہی کوشش کروں گی۔ نہیں، تمہیں آج ہی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں تو سارہ تم جانتی ہو میں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں سے پازیٹیو رسپانس ملنے پر تم جانتی ہو نا تم نے پرومس کیا ہوا ہے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر تم میرے ساتھ چلو گی۔ فرحاد نے اس کا سرد سا ہاتھ تھام کر ایک امید بھری نگاہ اس پر ڈالی تو سارہ نے بے اختیار ہی نگاہیں چرا لی۔ نہیں، فی الحال میں آج کوشش کروں گی کہ داجی تابش کے کہنے پر مان جائیں۔ فرحاد، ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں نا؟ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے کہ میں ایک بے قصور انسان کو محض اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ شٹ اپ سارہ، کوئی بے قصور نہیں ہے، وہ تمہارے بیک ورڈ دقیانوسی گھر والے جنہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کے گھر کی بیٹی کیا چاہتی ہے، آخر اس کی اپنی کیا مرضی ہے، بس بیٹوں کی فکر ہے۔ اس تابش کو تو بڑا MBA کرنے کے
یونی بھیج رکھا ہے، فضول مت سوچو اور اپنی منزل پر کنسنٹریٹ کرو۔ فرحاد نے اسے بری طرح جھڑکا۔ اوکے، مجھے جانا ہوگا، سارا نے کہتے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اب اسے بس پر بیٹھ کر سراج مینشن پہنچنا تھا۔ وہ پاؤں جھلاتی تاشو کے روم تک آئی تھی، آ کر دروازے پر ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوئی، وہ جو کرکٹ کٹ میں کہیں باہر جانے کو بالکل تیار کھڑا تھا۔ بڑی سا بالوں میں برش کرتا آئینے میں سے مومی کو دیکھا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے، جو یقیناً سلمیٰ بیگم سے ڈانٹ پھٹکار سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ تابش کو ہنسی آئی مگر ضبط کر گیا کہ اگر ہنس پڑتا تو یقیناً مومی کا بھونپوں گھنٹے بھر کے لیے سٹارٹ ہو جاتا، جو وہ سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ "وٹ ہینڈ مونا، کیا ہوا مومی ڈول کو؟" تابش نے اسے پیار سے پچکارا۔ وہ دھپ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، لائٹ گرین فراک پہنے، کرلی بال دو پونیوں میں مکید تھے۔ بیٹھ کر وہ گندے گندے منہ بنانے لگی۔ "تاشو، مما کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا۔ میرے پاپا کدھر ہیں؟ مجھے ہوم ورک میں ان پر خود سے مضمون لکھنا ہے، تو مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوگا تو لکھوں گی نا۔ میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، انسلٹ کر کے نکال دیا مجھے روم سے۔" وہ رونی سی شکل بنا کر اپنی خاطرداری کی ڈیٹیلز بتانے لگی۔ تابش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے دل سے افسوس ہوا اور اپنی پھپھو کے لیے دکھ، جو مومنا کے اس سوال کو لے کر جانے کتنے دوہرے عذاب سے گزری ہوگی۔ "ادھر آؤ، میں لکھواؤں۔" تابش نے اپنی کیٹ بیڈ پر رکھی اور اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ خود 9 سال کا تھا جب یہ چھوٹی سی گڑیا ان کے گھر آئی تھی۔ تابش، سارا اور باقی سب گھر والوں نے اس کا عرفہ سے بھی بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ تابش اکثر اسے ہوم ورک کروایا کرتا تھا، کبھی مومنا اور عرفہ کو سارا پڑھایا کرتی تھی، کبھی تابش۔ ہر کھیل کود میں وہ سب ساتھ ساتھ ہی رہے تھے اور بیڈمنٹن بھی تابش نے ہی مونا کو سکھایا تھا۔ مومنا عرفہ کی دیکھا دیکھی اسے تاشو ہی کہتی تھی۔ اب بھی وہ کافی خوبصورتی سے اسے مضمون لکھوا چکا تھا۔ "اور یہ تو اتنا ایزی تھا تاشو!" وہ سکون سے بولی۔ "ہاں، ایزی تو تھا، یہ تمہارے میگی نوڈلز کو سلجھانے جتنا ایزی تھا۔" تابش نے ہمیشہ کی طرح اس کی پونی کھینچ کر اس کے کرلی بالوں کو میگی نوڈلز کہا۔ ایک تو کرلی، اوپر سے اتنے گھنے کہ جنہیں سلجھاتے ہوئے ہی سلمیٰ بیگم اکتا جاتی تھی۔ حسب معمول مومی بری طرح چڑ گئی۔ "تاشو، آپ کے سر پر ہی ہوں گے میگی نوڈلز، خبردار جو میرے ہیئرز کو کچھ کہا۔" اس نے چھوٹی سی فنگر اٹھا کر وارننگ دی تو تابش قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ تبھی سارا ہلکی سی دستک دے کر روم میں داخل ہوئی تھی۔ تابش کا چہرہ کھل گیا تھا۔ سارا اندر داخل ہوگی۔ "مونا، جاؤ، عرفہ کے پاس بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو۔ میں ابھی آ کر باقی کا چیک کروں گا، اگر مسٹیکس ہوئی تو یہ تمہارے میگی نوڈلز پکا کر کھاؤں گا۔" تابش نے اسے ذرا خود پر سنجیدگی طاری کرتے کہا، مگر سامنے بھی دی گریٹ نوڈلز گرل تھی۔ "اوہ تاشو، ایسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو سارا آپی سے باتیں کرنی ہیں؟" مومنا مسکراتی اپنی نوٹ بک اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ ملک تابش سراج گہرا مسکرایا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کنفیوز سی صوفے پر بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ "پتہ نہیں جی کون سا نشہ کرتا ہے یار، میرا ہر ایک سے وفا کرتا ہے۔ چھپ چھپ کے بے وفائیوں والے دن چلے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دغا کرتا ہے وہ۔" تابش کے سامنے بیٹھی اپنی مداح بیان کر کے اب بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ "مجھے نہیں پتہ تاشو، مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور ہر قیمت پر یونی جانا ہے۔ آپ داجی کو منائیں، کسی بھی صورت وہ ایسے کیوں ہیں؟ کیوں مجھے آگے پڑھنے نہیں دینا چاہتے؟ ہم اپنی مرضی، اپنی آزادی سے کوئی کام کیوں نہیں کر سکتے؟ داجی کیوں ہیں اتنے بیک ورڈ؟ سارا زبان سنبھال کر بات کرو پلیز۔" وہ جو مسکراتے اس کی ہر فرمائش سن رہا تھا، اس کی آخری بات اور لہجے کی بدتمیزی پر دنگ سا اب سنجیدگی سے اس کا بغور مطالعہ کرنے لگا کہ اس کے دماغ میں یہ سب باتیں آئی کہاں سے۔ یہ تابش کو سارا اپنی زبان تو نہیں بولتی سنائی دے رہی تھی۔ "ایک بات سارا مجھے سمجھ یہ نہیں آتی، آخر تم خواتین کو آزادی کس چیز کی اور کس سے چاہیے؟ گھر کے تحفظ اور چار دیواری سے آزادی چاہیے کیا؟ یا وہ مرد جو تم لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، زمانے کے سرد و گرم سے بچاتے ہیں،
क्या इनसे आज़ादी चाहिए? तुम लोग भेड़ बकरियां तो नहीं जो तुम लोगों को आज़ाद छोड़ दें, ज़माने के भेड़ियों के दरमियान छोड़ दें। दूसरी बात, दाजी ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते, बस वो तो ये चाहते हैं कि इनके आइंदा नस्ल में से अब कोई सलमा नवीद ऐसा न बने, कोई सरेआम इनके घर की इज्जत को बर्बाद करके चलता न बने। ताबिश ने इसे समझाना चाहा, मगर इसे क्या मालूम वो भैंस के आगे बैन बजा रहा है। तो क्या अब जो सलमा फूफो ने किया ज़रूरी तो नहीं वही कुछ बाकी सब भी करेंगी? ताबिश की बात पर वो गड़बड़ाई तो ज़रूर थी, मगर फिर चोट की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ फनकार कर बोली थी। ताबिश ने बेहद अफ़सोस से देखा। मुझे अफ़सोस है सारा, मेरी हर बात के रायगा जाने पर, और अफ़सोस के इतनी सारी बातों में तुम बस सलमा फूफो की बात को पकड़कर इसे भी मनफी रुख की जानिब ले गई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम फ़िक्र मत करो, हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ दूँगा। रात तक तुम वेट करो, मैं रात तक पूछ कर बता दूँगा। अब जाओ तुम अपने रूम में, ताबिश ने संजीदगी से कहा, जिससे इसे अंदाज़ा हो गया कि वो नाराज़गी से बोला था। ओह, बना रहे हो, भूत था। यहाँ परवाह किसको है, मगर अभी तो ज़रूरत का वक़्त है, तो गधे को बाप बनाया जा सकता है। ओके राइट, आई एम सॉरी ताशू, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मगर आप बात अच्छे से करना कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। इसने खोए हुए से लहजे में कहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ताबिश ने कहा और ख़ामोश हो गया। साड़ा के जाने के बाद वो काफ़ी देर तक गायब दिमागी से इसी जगह देखता रहा जहाँ से वो अभी अभी होकर गई थी। फिर अपने ख्यालात से बाहर आते सर झटक अपनी कैट उठाकर बाहर निकल गया। वो बड़ी तवज्जो से अम्मी के कहने पर इनके हाथ से श्याम की तमाम शर्ट्स लेकर अब इसे की अलमारी में तरतीब से रख रही थी। जब वो पसीने में नहाया, कोचिंग के बाद क्रिकेट खेलकर सीधा अपने रूम में आया, सामने ही किसी को अपनी अलमारी में मुंह दिए पाया। इसकी आहट पर अरफा ने पीछे मुड़कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो अरफा? श्याम ने हैरत की मिली जुली कैफियत लिए इससे पूछा। वो क्या जाने, अरफा अक्सर इसकी गैर मौजूदगी में अक्सर इसके रूम में आया करती थी। क्यों? ये वो खुद नहीं जानती थी। अभी ये अम्मी ने शर्ट्स दी थी कि आपकी अलमारी में रख दो, तो यही रखने आई थी। श्याम श्याम इसका यूं नाम लेने पर चौंका, हालांकि वो इसे कम ही मुखातब करती थी। श्याम साइंस के साथ मैट्रिक में था और अरफा 8th में। अक्सर वो इसे और मोमी को मैथ्स भी पढ़ा दिया करता था। अरफा, मुझे भाई बोलो, बड़ा हूँ तुमसे, श्याम ने संजीदगी से कहा और अपना बैग और कैट अपनी अलमारी में रखने के लिए आगे बढ़ा, मगर इसने असर कम ही लिया। मम्मी भी तो आपको श्याम ही बोलती हैं, तो इसीलिए मैंने भी बोल दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरफा ने कंधे उचकाकर कहा, तो श्याम ने पीछे मुड़कर इसे घूरा, जो ड्रेसिंग के पास बड़े गुलदान में जाने क्या तलाश कर रही थी। इसके घूर के देखने पर रंग बिरंगे मुंह बनाकर वहां से खिसक ही गई। शाम का वक्त था, मौसम काफी खुशगवार था। सब ने लॉन में बैठकर शाम की चाय पी थी। चाय बनने से पहले ताबिश दाजी के रूम में था। जब चाय पी गई तो वो दोनों भी बाहर आ गए। ताबिश ने बाहर आकर सबको एक खास बात बताई थी, जो सारा से छुपाई जानी थी। सब के चेहरे खुशी से खिल से गए थे। सारा को इसके हफ्ते बाद आने वाली बर्थडे पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। सबसे हल्का पेड़ तो मोमी का ही था, इसलिए ताबिश ने इसे खास खास घर का था कि अगर इसने सारा को कुछ बताया तो इसकी खैर नहीं। मोमी सारा को चाय के लिए बुलाने आई थी। सारा के रूम का डोर आधा खुला था। इसका छोटा सा ज़हन सारा की बातों को गहराई से समझ नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ी, सामने भी वो बड़े कॉन्फिडेंस से बातों में लगी थी, जैसे पक्का यकीन हो कि इस वक्त सब लॉन में चाय के लिए होते हैं, इसके पास कोई भी नहीं आएगा। फरहाद, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैंने बात की है ना ताबिश से, और मुझे पूरा यकीन कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैनचेस्टर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, मगर इससे पहले इधर ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं रात तक तुम्हें बता दूंगी। सारा बात करते करते पीछे मुड़ी थी। जब मोमी को खुद को हैरत से तकते पाया, वो बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हुई थी।
तभी मोबाइल हाथ से छूटकर कारपेट पर गिरा था। ये मोबाइल भी तो ताबिश की ही मेहरबानी थी, नहीं तो इन्हें कहाँ इजाज़त थी ये चोंचले पालने की। मम्मी, व्हाट द हेल, एटिकेट्स और मैनर्स नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं तुम में? डोर नॉक नहीं करना था क्या? सारा ने अपनी बुखलाहट छुपाने को इसे बुरी तरह झिड़का, जो होनक सी बनी। सारा आपी का ये जलाली और अजीब सा रूप देख रही थी। आई एम सॉरी सारा आपी, वो डोर खुला था तो मैं अंदर आ गई, आपको चाय के लिए बुलाने आई थी, इसने मासूमियत से कहा, मगर सामने वाली ने इसके सॉरी को भी बरखुरद जाना था। ओके ओके जाओ तुम, मैं आती हूँ अभी, सारा ने रिखाई से कहा। वो मुंह लटकाकर वापस चलेगी। सारा ने जल्दी से फ़ोन उठाया तो सामने वाला फ़ोन रख चुका था। वो जी भरकर बदमज़ा हुई। उफ, घर वाले क्या कम है जो इन बाहर वालों ने भी नाक में दम कर रखा है। वो बड़बड़ाती दूसरे पोर्शन के लॉन में आई। सब बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे और वो सब के दरमियान बैठी बुरी तरह उंगलियां चटखा रही थी। बार बार ताबिश की जानिब देखती कि एक हल्का सा इशारा ही करके बता दे कि क्या बना, मगर वो तो जैसे जानबूझकर इसे इग्नोर किए जा रहा था। तभी मोमी आकर आहिस्तगी से अपने होठों को हाथ से छुपाकर इसके कान में घुसी थी। ताशु, यू नो व्हाट, सारा आपी का मूड बुरी तरह ऑफ है। आप सारा आपी को वो बता दो जल्दी से, अभी मुझे भी इतना ज़्यादा वाला डांटा था उन्होंने, मोमी ने इसके कान में कहा तो ताबिश ने गुस्से से इसे घूरा। मोना, अब मुझसे डांट ना खा लेना, जाओ अंदर जाकर होमवर्क कंप्लीट करो, मैं अभी चेक करने आता हूँ, ताबिश ने इसकी पोनी खींचकर गुस्से से कहा तो वो गुस्से से वॉक आउट ही कर गई। तमाम खवातीन किचन में डिनर की तैयारी के लिए चले गई। दाजी, इमरान और फिजान भी दाजी के कमरे में गए तो सारा बेचैन सी ताबिश के पास आई, जो खिसकने का इरादा रखता था, मगर इससे पहले ही सारा इसके सर पर सवार थी। ताबिश, में कब से देख रही हूँ, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हर बता क्यों नहीं देते कि क्या कहा दाजी ने? सारा ने झंझला कर कहा। वो पक्का सा मुंह बनाकर सारा की जाने पलटा। आई एम सॉरी सारा, दाजी ने साफ इनकार कर दिया है, वो बिल्कुल नहीं मान कर दे रहे, और इस बार तो वो मेरी भी सुनने को तैयार नहीं, और सॉरी टू से मैं खुद इस हक में नहीं, तो तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब की बार इसके एक एक लफ्ज़ पर सारा का मुंह धुआं धुआं हुआ था। ताबिश ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करके इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा दिलचस्पी से देखा। कंप्रोमाइज़ माय फुट, वो तो मैं किसी सूरत नहीं करूँगी ताबिश, वो दांत पीस कर बोली। और क्या करोगी तुम सारा? ताबिश ने खुद पर संजीदगी तारी करते से गौर से देखा। मैं भाग जाऊंगी सराज मैंशन से, इस जेल से, बल्कि जहन्नम से। वो गुस्से की इंतहा से आग बगोला हुई फनकारी तो ताबिश कहका लगाकर हंस पड़ा। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही टी शर्ट में वो ऊंचा लंबा सरो कद के साथ सामने खड़ा, शानदार मर्दाना वजाहत लिए वो बंदा इसे अपनी बीमार ज़हनियत की बदौलत इस वक्त जहर लग रहा था। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है सारा, काफ़ी अच्छा जोक था, ताबिश ने इसे छेड़ा। सारा ने ताबिश की निगाहों में देखने से गुरेज ही किया था। वो पैर पटकती वहां से अपने रूम में चले गई थी। ताबिश दादी के पास आया था और बाकी सब बड़ों और घर वालों को चटखारे लेकर हंसी से लोट फूट होकर सारा की कैफियत बताई थी। इसकी हालत सब ने एंजॉय की थी। रात डिनर पर सब की हंसी और कहके गूंज रहे थे, सिवाय साड़ा के, जो खुद पर खतरनाक हद तक संजीदगी ताड़ी किए खोई खोई सी चावलों सी हॉकी खेलने में मसरूफ थी। क्या हुआ सारा बेटा, सही से खाना खाओ भई, सलमा बेगम ने इसे मोहब्बत से पुचकारा। कितना कहा ताबिश से कि इसे बता दे, मगर इस पर तो सरप्राइज का भूत सवार है। सलमा को वो सोगवार सी लगी, तभी दिल को खींच पड़ी। ओह, बड़ी हमदर्दी आ रही है सहरा, किया धरा तो इन्हीं का है ना। ये वो कदम उठाती और ना हमारी जिंदगी अजाब होती इस पे। फिर दीदा दिलेरी के वापस भी आ गई हमारे सीनों पर मोंग दलने को, इधर ही क्यों ना मर खप गई। सारा अपने दिल ही दिल में जहर उगलती रही, और अभी हसरत तो ये थी काश वो जुबान से ये सब इन्हें कह पाती। वो खाना खाकर बदतमीजी से उठकर किसी से बात करे बगैर अपने रूम में चले गई थी।
تابش کتنی غلط بات ہے، دیکھو منہ ہی اتر گیا ہے بچی کا۔ سلمیٰ بیگم نے تابش کو ڈانٹا تو ہنس پڑا۔ ابھی موڈ فریش ہو جائے گا پھوپھو اس کا، کیوں بھائی بچہ پارٹی آئس کریم کھانی ہے؟ تابش نے شرارت سے کہتے عرفہ اور مومی کی جانب دیکھا۔ یہ مومی تو کھل ہی اٹھی تھی۔ بڑے سب مسکرا دیے، پھر پوری پلٹن نے سارا کے کمرے پر دھاوا بولا تھا اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے زبردستی ساتھ لگا ہی لیا۔ گاڑی میں خاموشی تھی جسے مومی کی آواز نے ہی توڑا۔ تاشو میرا ابھی ڈریم ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی بڑے ہو کر، جیسے سارا آپی بنے گی۔ مومی کی زبان پھسلی۔ سب کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، او اس جہنم سے اجازت نامہ ملے گا تو بنو گی نا ڈاکٹر۔ سارا نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ بٹ سارا آپی، وہ تو اس سے پہلے مومی میڈم اور گوہر افشانی کرتی، ڈرائیونگ کرتے۔ تابش نے دانت پیستے فرنٹ سیٹ پر جان سے بیٹھی۔ مومی کے منہ میں چاکلیٹ ٹھونسی تھی۔ مونا یہ کھاؤ اور خاموش رہو، کیونکہ تم خاموش زیادہ کیوٹ اور اچھی لگتی ہو۔ تابش نے دانت پیس کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وارن کیا۔ اوپس سوری تاشو، اس نے آہستگی سے تابش کی جانب جھکتے کہا۔ آئس کریم پارلر میں بھی انہوں نے خوب طوفان بدتمیزی مچایا۔ تابش، عرفہ، سیام اور مومی ایک دوسرے سے چھین چھین کر آئس کریم کھا رہے تھے۔ مومی، عرفہ، سیام، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ یہ کتنے جاہل، مینرڈ اور بدتمیز لوگ منہ اٹھا کر یہاں چلے آئے ہیں، تمیز نہیں تم لوگوں میں؟ سارا پھٹ پڑی تھی، وہ جو اسے ہی چل کرنے کو ہلکی پھلکی شرارتیں کر رہے تھے۔ یک دم خاموشی چھائی تھی۔ تابش نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، جو بچوں سے زیادہ خود حلق پچھاڑ رہی تھی، اور ارد گرد کے لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ مونا، عرفہ، فنش کرو اسے، تابش نے انہیں کہا تو انہوں نے خاموشی سے اپنی آئس کریم فنش کی۔ مونا، جو کہ تابش کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی تھی، اس کے منہ پر آئس کریم لگ گئی تھی، جو پاس بیٹھے تابش نے ہی دیکھی۔ تابش نے ٹشو پیپر لے کر اس کا چہرہ صاف کیا، بل پے کیا اور وہ خاموشی سے واپس چلے آئے۔ تابش کو اس کا یوں اوور ری ایکٹ کرنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اسے سچ بتا دے۔ سراج مینشن پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی، سب اترنے لگے۔ رکو سارا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، تابش نے کہا، مگر شاید وہ اس وقت اسے منہ لگانے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ تبھی سنی انسنی کرتی پاؤں پٹکتی اپنے پورشن میں سیام سے پہلے ہی جا چکی تھی۔ تابش نے ایک سرد سیاہ بڑی اور مومی اور عرفہ کے ساتھ اندر آ گیا۔ جانے وہ کیوں تھا اتنا پولائٹ، اس قدر نرم اور دھیمے مزاج کا، جو چپ چاپ اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہا تھا؟ گھڑی پر اسرار سی رات تھی، جو اپنے دامن میں جانے کیا کیا غلط فہمیاں، شکوے، شکایت اور ایسے طوفان سمیٹے بیٹھی تھی کہ اس طوفان کے آ جانے سے سراج مینشن کے رشتوں کا شیرازہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے والا تھا۔ صبح ناشتے پر معمول کی چہل پہل تھی، سب موجود تھے سوائے سارا کے۔ سب اسے اس کی ناراضگی ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ چھوٹی امی ٹرے بنا کر دے، میں سارا کو ناشتہ دے کر آتا ہوں، ساتھ اس کے یونی جانے کی خوشخبری بھی سنا آتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا وہ اتنے دن صبر کر پائے گی، یہ نہ ہو بیگم بیمار ہو جائے۔ اس نے مسکراتے آخری جملہ ماں کے کان میں گھس کر کہا تھا، جو کہ شازیہ بیگم نے بھی بخوبی سنا۔ مسکرا کر ٹرے میں پراٹھا، چیز آملیٹ اور چائے کا مگ رکھ کر دیا۔ دیکھنا تاشو، سارا آپی جتنے غصے میں ہے، کہیں چائے کا مگ آپ کے سر پر انڈیل نہ دے۔ مونا کے شوشے پر سب ہی ہنس دیے تھے۔ وہ ٹرے اٹھائے، سب کی مسکراتی نگاہوں کو اگنور کیے پچھلے پورشن میں اس کے روم تک آیا تھا۔ ڈور کھلا تھا، وہ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کوئی نہیں تھا، روم اور پورا گھر خالی تھا۔ حیرت انگیز ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے جھکا تو وہ ایک پیپر فولڈ کیا ہوا ملا۔ تجسس تو بڑا ہوا، مگر پہلے اسے سارے روم میں چیک کیا۔ واش روم بھی خالی تھا۔ سارا، سارا، اس نے 2-4 مرتبہ آوازیں دی مگر جواب ندرد۔ آخر ٹیبل تک آ کر وہ فولڈ کیا پیج جلدی سے کھول کر دیکھا۔ ڈیئر مسٹر دکیانوس، انچاہے شوہر جی، اوپ سوری، مگر یہ سچ ہی تو ہے۔ تمہیں تمہارے خاندان، صرف تمہارے، اس لیے کہ اتنا چھوٹی سوچ رکھنے والا خاندان میرا نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارے تمام در دقیانوسی، چیپ، گھٹیا اور بیک ورڈ خیالات سے بہت دور جا رہی ہوں، اپنے تمام خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، بہت دور، اتنی دور جہاں تک تم جیسے تھرڈ کلاس بندے کی رسائی ممکن نہیں۔ تو ڈھونڈنے کی تو کوشش بھی مت کرنا۔ بہت جلد کانٹیکٹ کروں گی خلا کے لیے، اور مجھے یقین ہے تم جیسے سو کالڈ غیرتوں کا پرچہ کرنے والے
میں اتنی غیرت تو ہوگی کہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی واپسی کی امید لگانے کی بجائے تم طلاق اس کے منہ پر مارو گے۔ فقط آزاد سارا تابش کے لرزتے ہاتھوں سے صفحہ چھوڑ کر کارپیٹ پر گرا تھا۔ وہ خود گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ، یاد رہتا ہے کسے گزرے زمانے کا چلن، سرد پڑ جاتی ہے چاہت، ہار جاتی ہے لگن، اب محبت بھی ہے کیا، ایک تجارت کے سوا ہم بھی نادان تھے جو اوڑھا بیتی یادوں کا کفن، ورنہ جینے کے لیے سب کچھ بھلا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں لوگ، بے جانے وہ کیا لوگ تھے جن کو وفا کا پاس تھا، دوسروں کے دل پہ کیا گزرے گی یہ احساس تھا، اب ہے پتھر کے صنم جن کو احساس نہ غم، وہ زمانہ اب کہاں جو اہل دل کا راز تھا، اب تو مطلب کے لیے نام وفا لیتے ہیں لوگ، جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرہ لگا لیتے ہیں لوگ۔ 2 دن سے ملک تابش سراج اپنے کمرے میں بند تھا۔ ایک قیامت تھی جو سراج مینشن پر ہو کر گزری تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں بند دبکے بیٹھے تھے، جیسے باہر نکلے تو کوئی اور طوفان آ جائے گا۔ ملک فیضان سراج کو ہارٹ کا مانسا اٹیک بھی آ چکا تھا۔ شازیہ بیگم رو رو کر پاگل ہو چکی تھی کہ ان کی تربیت میں آخر ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ ان کی سیرت ایسی نکلی۔ اصلی نام تو سیرت تھا، مگر سب نے پیار سے بگاڑ کر سارا کر دیا تھا۔ وہ سارا جو سیرت کی کالی اور زہریلی نکلی۔ رہے داجی تو وہ اتنا ہی گرجے برسے تھے جتنا ان سے بھڑکا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سراج مینشن میں ان کی جلالی آواز گونجی تھی۔ سراج مینشن میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب اس سناٹے کو چیرتا لاؤنج میں رکھا وائرلیس فون چنگاڑ اٹھا تھا۔ ان سب کے فونز پر میسیجز آئے تھے۔ جب وہ سب ایک مرتبہ پھر لاؤنج میں اکٹھا ہو چکے تھے، سب کے دل دہل چکے تھے، چہروں پر خون نچڑ آیا تھا۔ بس مومی اور عرفہ اپنے اپنے کمروں میں دبکی بیٹھی تھی۔ داجی، سلمیٰ، شازیہ، صدیقہ، عمران اور فیضان اور سیام سب لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ سب کے چہرے فاق تھے کیونکہ تابش 3 دن کے بعد آج اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لال انگارہ چہرہ اور پھٹتی ہوئی تنی رگیں۔ اس نے آ کر فون اٹھا کر سپیکر پر ڈالا تھا۔ نمبر بیرون ملک تھا۔ سارا بول رہی ہوں، ملک تابش سراج، مجھے طلاق کب دو گے؟ سیرت کی آواز سراج مینشن کے لاؤنج میں گونجی۔ شازیہ بیگم دوپٹے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش ایسی نا خلف، نا حجاز اور نا فرمان اولاد کا گلا وہ پیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں ملک تابش سراج بقائمی ہوش و حواس، ملک سیرت فیضان تم جیسی بنجارن بکھارن کو بھیک سمجھ کر طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ تابش سراج کی آواز بھی بھاری گونجدار تھی۔ وہ بول رہا تھا اور کسی نے بھی اس کو روکنے کی یا چپ کرانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ سیرت جیسی لڑکیاں تابش جیسے شوہر ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ایک مرتبہ تو فون کے دوسری جانب بھی موت کا سا سناٹا چھایا تھا۔ میں اور میرا خاندان دقیانوسی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غیرت مند بھی ہیں مس سیرت، اسی لیے امید کرتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں کبھی تم سراج مینشن کے ارد گرد بھی نہ پٹکتی نظر ہمیں نہیں تو زندہ زمین میں گاڑ دی جاؤ گی۔ کبھی لوٹ کر مت آنا، زندگی تم پر حرام ہو جائے تب بھی نہیں، یا زمانے کی ٹھوکروں میں رون دی جاؤ تب بھی نہیں۔ ملک تابش سراج کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ سیرت کو آگ لگی، تم یوں فضول انسان، تم بد دعائیں دے رہے ہو مجھے؟ وہ پھنکاری، نہیں تم جیسی چیپ، گھٹیا اور 2 ٹکے کی لڑکی کو تمہارے جیسی ہی لڑکیوں کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ تابش نے بول کر کھٹاک سے فون رکھا تھا اور صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ ہے میرا نصیب۔ داجی پھر دھاڑے تھے۔ پہلے بیٹی نے رسوا کیا، زمانے کو منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا، آخر اسی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی اب رہی سہی کسر پوتی پوری کر رہی ہے۔ ارے میں نے تو کسی کا کبھی دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کا برا نہیں کیا، تو ہر بار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟
کیوں میرا سر جھکا دیا جاتا ہے؟ کیوں میری ہی اولادوں نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ داجی برداشت نہیں کر پائے تھے، تبھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ سلمیٰ بے تحاشا روتی ان کے قریب آئی تھی، ان کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ مجھے معاف کر دیں داجی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنے کیے ہر عمل پر پچھتائی ہوں، آپ کا دل دکھا کر روئی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تبھی رو پڑی تھی۔ داجی نے سلمیٰ کے جڑے ہاتھ تھام لیے تھے اور عرصہ دراز کے بعد اپنی اجڑی برباد ہو چکی لختے جگر کو سینے سے لگا کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ سلمیٰ نے بھی آج رو رو کر اپنا تمام غم غلط کیا تھا۔ وہ تو آج تک یہی دعائیں مانگتی رہی تھی کہ اللہ کرے کہ کوئی بھی لڑکی ان کے نقش قدم پر چل کر خود کو بیڑیوں کے حوالے کرتے برباد نہ کرے، مگر جو قسمت کو منظور۔ داجی نے کافی دیر بعد سلمیٰ کو خود سے الگ کیا تھا۔ سب سن لو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے جس پر آج ابھی اور اسی وقت عمل ہوگا، نہیں تو میرا مرا منہ دیکھو گے سب۔ عمران فیضان مولوی صاحب کا بندوبست کرو، نکاح ہوں گے۔ رخصتی بچیوں کے ذرا بڑے ہونے پر آج ہی مومی کا تابش کے ساتھ اور عرفہ کا صیام کے ساتھ۔ داجی نے اٹل لہجے میں حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ سلمیٰ نے صدمے سے گنگ داجی کو دیکھا، اپنی معصوم سی گڑیا کا چہرہ آنکھوں کے آگے لہرایا۔ بے بسی کی انتہا سے پہلو بدلا۔ آج ہی تو سالوں بعد باپ نے سینے سے لگایا تھا، آج ہی ان کے حکم عدولی کیسے کر دیتی؟ اور وہ بھائی جنہوں نے اس وقت انہیں سہارا دیا جب وہ مکمل برباد ہو چکی تھی، اس بھائی کا وہی بیٹا جو مکمل برباد ہو چکا تھا، کیسے انکار کر کے احسان فراموشی کر دیتی؟ تابش تو جیسے پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا جس پر اب کبھی کسی چیز کا جیسے اثر ہونا ہی نہیں تھا، مگر صیام کے قدموں سے ضرور زمین کھسکی تھی۔ یہ کیا بول دیا تھا داجی نے؟ ابھی تو تابش کی آنکھوں میں اپنی بہن کی وجہ سے خود کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کی بہن سے ہی نکاح کر لیتا، اور بھلا ان کی عمر ہی کیا تھی؟ بھلا اسے کیا دلچسپی تھی عرفہ سے؟ اس نے تو ہمیشہ اسے چھوٹی بہن ہی سمجھا تھا، مگر سمجھنے اور ہونے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ سنیں داجی، میں صرف ایک ہی شرط پر یہ نکاح کروں گا کہ مومی کو اپنی آئندہ کی زندگی میرے تابع رہ کر گزارنی پڑے گی۔ وہ ہنسے گی تو میری مرضی سے، روئے گی تو میری مرضی سے، حتیٰ کہ سانس بھی لے گی تو میری مرضی سے۔ کہیں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب میری مرضی سے ہوگا، مومی کا بھی، اور یہ قواعد و ضوابط عرفہ پر بھی لاگو ہوں گے۔ تابش کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے پہلو بدلا، بولنے کو منہ کھولا کہ سراسر ان کی معصوم بچی پر ظلم ہے، مگر داجی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ عمران فیضان، نکاح کی تیاری کرو۔ داجی بول اپنے کمرے میں گئے تھے۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ تماشا ہے کیا؟ سمجھ کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ مذاق ہے ہمارا گڈے گڈی کا کھیل۔ صیام چلایا اور کمرے کی تمام چیزیں تہس نہس کی تھیں۔ چٹاخ صیام کو شازیہ بیگم سے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ تماشا تو تمہاری بہن نے بنا دیا ہمارا، اب رہی سہی کسر تم پوری کر دو۔ اب خدا کے لیے صیام یا داجی کا حکم مانتے ہوئے یہ نکاح کر لو، یا مجھے اور اپنے باپ کو تھوڑا تھوڑا زہر لا دو تاکہ ہم مریں اور ہماری ایک مرتبہ ہی اس نافرمان اولاد سے جان چھوٹ جائے جو جانے کون سے گناہوں کی سزا دے رہی ہے ہمیں۔ شازیہ بیگم پھٹ پڑی تھی۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی اور صیام کے پاس کچھ اور کہنے کو یا مزید احتجاج کرنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ ادھر عرفہ اپنی قسمت کے کیے جانے والے اس فیصلے پر حیران پریشان تو تھی، مگر بالکل خاموش تھی کہ اس میں اتنی سمجھ بوجھ تو تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، مگر مومی حیران پریشان سی گھر میں ہوئی اس غیر معمولی ہلچل پر حیران سی تھی۔ مما یہ کیا ہے؟ کچھ ہی دیر بعد سلمیٰ بیگم نے نہ مانگے لیے مومی کو سرخ پوشاک زیب تن کروائی تھی۔ جو کچھ بھی ہے میری بچی، ہمیں داجی کی بات ماننی ہے۔ ابھی داجی کے ساتھ ایک انکل آئیں گے، وہ آپ سے جو بھی پوچھیں آپ نے یس بولنا ہے، اور جہاں وہ بولیں ادھر سائن کر دینے ہیں۔ میں آپ کی مما ہوں، آپ کی ولی، مطلب آپ کی گارڈین۔
تو جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے وہی کرنا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے اس کو اس کی سمجھ بوجھ کے مطابق اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ وہ معصومیت سے سر ہلاتی گئی، یہ جانے کے بغیر اس یس کے بعد اور سائن کرنے کے بعد اس کی زندگی پر خار راہوں کی ڈگر پر گامزن ہونے والی ہے۔ اسے سانس بھی کسی کی مرضی کے مطابق لینا ہوگا۔ مومی اور عرفہ سلمیٰ کے روم میں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد داجی عمران اور فیضان کے ساتھ مولوی صاحب اندر آئے تھے۔ پہلے عرفہ کی رضامندی اور سین لیے گئے، پھر مومی سے باہر بھی ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور سا اٹھا تھا۔ ملک تابر سراج کے وحشت سے بھرپور چہرے پر خطرناک قسم کی سنجیدگی طاری تھی، جبکہ سیام کا چہرہ بھی دیکھنے لائق تھا۔ بڑی مشکل سے ضبط کیے بیٹھا رہا۔ سیکھ لے ہم سے کوئی ضبط جنوں کی انداز، برسوں پابند رہے پر نہ ہلائی زنجیر۔ وہ فریاد کے ساتھ دوسرے دن مانچسٹر چلی آئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ یہ سپنوں کی دنیا تھی۔ اگلے دن ہی وہ یونی بھی دیکھ آئی تھی اور ملک تابر سراج سے طلاق بھی مل گئی تھی۔ اب کیا چاہیے تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب بس سپنوں نے اڑان بھرنی تھی۔ وہ کاٹیج میں اپنے روم میں اپنے بیڈ پر بیٹھی خیالوں کی دنیا میں کھوئی مسکرا رہی تھی، جب فریاد کاظمی کھانے کی ٹرے لیے مسکراتے اندر داخل ہوا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھا۔ خوش ہو سو کالڈ پابندیوں اور گھٹن سے آزاد ہو کر بال بس وہ آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے بولی، کوئی پچھتاوا یا کوئی کسک میں؟ فریاد نے اسے ٹٹولا، بالکل نہیں، ذرا برابر بھی نہیں۔ وہ ڈیزرو کرتے تھے اسے۔ وہ لاپرواہی سے کہتی اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ سنو فریاد، اوہ ہم نکاح کب کریں گے؟ سیرت مدعے پر آئی۔ فریاد کاظمی بے تحاشا چونکا تھا۔ اف یار، سانس تو لو۔ کیا پاکستانی ٹپیکل عورتوں کی طرح آتے ساتھ ہی یہ نکاح شادی کی بات لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تم یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہو یا بچے پیدا کرنے؟ فریاد کا لہجے میں عجیب چبھن سی تھی۔ سیرت جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ اوکے سوری، میں اپنی یونی پر کنسنٹریٹ کرتی ہوں، وہ سلجھو لہجے میں بولی۔ اوہ گڈ، اس نے ہنکارا بھرتے کھانے پر توجہ دی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ مومی اپنے گھر کی روٹین اور ماحول سے فل بیزار اب اکتا چکی تھی۔ فیضان اور شازیہ بیگم اپنے پورشن میں ہی رہتے۔ سیام نے ہفتے بھر سے شکل نہیں دکھائی تھی۔ عرفہ بھی اپنے کمرے میں بند رہتی۔ وہ پورے سراج مینشن میں بلائی پھر رہی تھی۔ یہ آخر سب کو ہو کیا گیا تھا؟ تاشو بھی تو جانے کہاں گم تھا اتنے دن سے۔ تبھی ذہن میں جھماکا ہوا، کیوں نہ پڑھائی کے بہانے تاشو کے پاس جایا جائے اور اسے آئس کریم کے لیے کہا جائے۔ پہلے بھی تو جب وہ بولتی تھی عرفہ کی بھی عید ہو جاتی، تاشو اس کے منہ سے نکلتے ہی اسے اور عرفہ کو آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا۔ وہ ہاتھوں میں بکس تھامے تاشو کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تاشو یقیناً فریش ہو رہا ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ببل گم چباتی پاؤں جھلا کر ویٹ کرنے لگی۔ پنک ٹی شرٹ کے نیچے بلو جینس کی پینٹ پہنے، میگی نوڈلز کی پونی ٹیل بنائے وہ اب روم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ تابش ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا تھا اور اپنے روم میں مومی کو بیٹھے دیکھ حیرت کا جھٹکا سا لگا، حالانکہ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی، مومی کے لیے نہیں۔ مومنا، کیا کر رہی ہو یہاں بغیر پرمیشن لیے؟ کیوں آئی میرے روم میں؟ اس نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے پوچھا تو مومی کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی کہ وہ کب سے مونا سے مومنا بنی۔ تاشو، مجھے پڑھا دینا یہ میتھس۔ شٹ اپ مومنا، جسٹ شٹ اپ۔ خبردار مجھے اس فضول نام سے پکارا۔ وہ دھاڑا۔ وہ اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ تو کیا جس طرح ڈانٹ رہے ہیں گبر کہوں آپ کو؟ وہ کڑوے کڑوے منہ بناتی کیوٹ سے انداز میں بولی اور جلتی پر جیسے تیل ڈال گئی، اور جب کھڑی ہوئی تو تابش کو اس کے لباس نے سر تا پیر جھلسا ڈالا تھا۔ گیٹ لاسٹ مومنا، دفع ہو جاؤ میرے روم سے۔ وہ دھاڑا تھا اور مومی کو اس کا بلا وجہ چیخنا چلانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے پڑھنا، اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے جب وہ دانت پیستا اس کی جانب لپکا۔ اسے بازو سے پکڑ کر سلمیٰ بیگم کے روم میں لایا تھا، لا کر بہت بری طرح ایک جھٹکے سے اس بیڈ پر پٹکا تھا۔
सलमा बेगम हैरान हुई। क्या हुआ ताबिश, ये क्या? फूफो, इसके पास ढंग का लिबास नहीं है क्या? आइंदा मैं इसे या अरफा को ऐसे बेहुदा लिबास में न देखूं। अम्मी को भी बता दीजिएगा, नहीं तो लिबास समेत आग लगा दूंगा मैं। वो कहता तनफन करता वहां से निकला था। सलमा बेगम की आंखें नम हो गई और मोमी ने बेतहाशा हैरत से अपना यूं पीटा जाना मुलाहाजा किया था। इसका सर बेड ग्राउंड से लगते लगते बचा था। इनसे और मुझसे यही शर्त वफा ठहरी है, वो सितम ढाएं मगर इनको सितमगर ना कहूं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। सराज मैंशन में हस्बे मामूल सन्नाटा छाया हुआ था। मोमी और अरफा को फिजान अब गाड़ी में स्कूल छोड़कर आते थे। 3 माह हो चुके थे। सिराज मैंशन की खुशियों और शरारतों को जैसे किसी की नज़र बद लग चुकी थी, और 3 माह ही हो चुके थे इन दोनों पर जिंदगी बेतहाशा तंग कर दी गई थी। अब तो सिराज मैंशन में घुट घुट कर जीते, सांस भी सोच समझ कर लेना पड़ता था कि कहीं सांस की आवाज़ भी किसी को सुनाई दी। और लो जी पड़ गई डांट फटकार। वो स्कूल पहुंची थी। अरफा अपनी क्लास में चलेगी। मोमी बेतहाशा खुश थी क्योंकि इसकी बेस्ट फ्रेंड दीबा का बर्थडे था। वो इसे विश कर चुकी थी और गिफ्ट भी दे चुकी थी। दीबा बेतहाशा अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद थी और आज इसके घर में बर्थडे पार्टी थी। इसके पापा दीबा को हाफ टाइम में लेने आए थे। किसी पर्सनल वजह से पार्टी जल्दी ही ऑर्गेनाइज की गई थी। दीबा मोमी को भी साथ चलने के लिए बेहद जिद करने लगी। मोमना तसब्बब का शिकार थी और फिर इसने ताशु की डांट की वजह से इनकार कर दिया। मगर दीबा अपने पापा के सामने जिद करने लगी तो प्रिंसिपल ने सलमा बेगम को मैसेज किया। मोमना बेटा, मैंने आपकी मदर को मैसेज कर दिया है, आप भी चली जाएं। दीबा बोल जो रही है कि वो छुट्टी होने से पहले आपको छोड़ जाएगी। यूं भी आज कलर डे है तो पढ़ाई का भी इतना हर्ज नहीं होना, प्रिंसिपल ने कहा तो नाचार मोमी को दीबा के साथ आना ही पड़ा। मोमना गाड़ी में बैठी रंग बिरंगे मुंह बना रही थी। क्या दीबा, अब क्या मैं स्कूल यूनिफॉर्म में पार्टी अटेंड करूंगी? मोमी ने इसे झिड़का तो दीबा के पापा मुस्कुराए। बेटा, अब दीबा का ही कोई ड्रेस पहन लेना। परेशान न हो, घर करीब था तो जल्द ही पहुंच गए। दीबा ने इसे अपना एक ड्रेस दिया जो कि फिरोजी कलर की बारबी फ्रॉक थी। पार्टी बहुत शानदार थी। मोमी ने बहुत एंजॉय किया और अब पार्टी के इख्तिताम पर मोमी ने इसकी जान खा रखी थी कि इसे स्कूल छोड़कर आए क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। नाचार दीबा ने इसका एहसास किया और अपनी पार्टी छोड़कर इसे स्कूल तक छोड़ने आई थी। मोमी ने यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था और यूं ही इस ड्रेस में चली आई। मगर ये मोमी की बदकिस्मती थी कि आज इन्हें लेने मलिक ताबिश सराज आया था। मोमी को इस ड्रेस में गाड़ी से उतरते देख इसकी आंखों में खून उतर आया था, जिसे देख मोमी बुरी तरह डर गई थी। अरफा भी बाहर आई थी और इसे ऐसे देख दंग रह गई। ताबिश नपे तुले कदम उठाता मोमी तक आया था। किधर गई थी मोमना? एक अनदेखी झलसाती आग और आंच सी थी इसके फनकारते लहजे में। मोमी की ज़बान तलों से चिपक चुकी थी। दीबा ही आगे आई। ये मेरे साथ मेरी बर्थडे पार्टी में गई थी ताशो भाई। प्रिंसिपल और आंटी सलमा की इजाज़त से मोमना गाड़ी में बैठो जाकर, वो लहू छलकाते चेहरे से बोला था। मेरा बैग अंदर। शट अप मोमना, सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? वो धाड़ा तो काफ़ी लड़कियां इनकी जानिब मतवज्जा हुई। मोमना लोगों के मुखालिफ ग्रुप की लड़कियों ने हकारत अमेज़ निगाहों से इसे देखा, जिससे मोमी को बेहद इंसल्ट फील हुई थी। वो भाग कर जाकर गाड़ी में बैठी थी। ताबिश प्रिंसिपल के ऑफिस गया था और प्रिंसिपल की शामत ही आई थी। आपकी हिम्मत कैसी हुई बगैर परमिशन के हमारे घर की बच्ची की किसी के साथ भेजने की? अमीर होने का क्या मतलब है कि शराफत का सर्टिफिकेट मिल गया इनको? अगर मोमना को ज़रा भर भी नुकसान पहुंचता तो क्या आप जिम्मेदार थे इस चीज़ की? इसका संजीदा लहजा काटदार था। मैंने सलमा बेगम को किया था मैसेज। प्रिंसिपल गड़बड़ा उठी थी क्योंकि इनके पास ताबिश के सवालों का जवाब नहीं था। इनका रिप्लाई यस आया। मैसेज दिखाएं मुझे जिसमें फुफ्फो ने यस बोलकर परमिशन दी हो आपको। अब फिर ताबिश के सवाल का जवाब नहीं था प्रिंसिपल के पास। आई सॉरी मिस्टर ताबिश, इट्स माय फॉल्ट। आइंदा ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। प्रिंसिपल को सॉरी बोलकर ही जान छुड़ानी पड़ी थी। इट्स ओके, वो बोलकर बाहर आया। पियोन ने इसे मोमी का बैग लाकर दिया।
اس کے باوجود اس کا پورا وجود جھلس رہا تھا۔ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دھاڑ سے دوڑ لگایا تھا۔ مومی سہمی سی اچھل کر گاڑی کے ڈور سے لگی تھی۔